نے بھی ایک بار حضور داتا گنج اجمیری نے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ تشریف لایا اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کھول دیا اسی کو تشریف لایا اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کھول دیا اسی کو تشریف لایا اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کھول دیا اسی وقت۔ تو یہ ہمارے مشائخ ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ میں لاہور میں تھا تو اٹیک کے بعد بھی وہ چیک کرتے ہیں، وہ 36 گھنٹے کے 48 گھنٹے نے کہا جی آپ رہیں گے۔ تو پھر وہ دیکھا کہ مجھے تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی، تو اس تکلیف میں ابھی میں نے کہا یہ تو دوبارہ پھر اٹیک ہونے والا، میں گھر میں تھا کسی کے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت۔ تو وہ جب دونوں انبیاء تشریف لائے تو میں ادب کے لیے جب اٹھنے لگا تو انہوں نے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا، میرا جسم وہیں جام ہو گیا، میں اٹھ ہی نہیں سکا۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میرا پورا وجود روشن ہو گیا، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ اس کے دل کے نالیوں کے قریب یہ کلاٹ 4-5 ابھی یہ لگے ہوئے ہیں، ان کا تھوڑا سا زور پڑا تو یہ پھر اٹیک بہت بڑا ہوگا، پھر اس کے بعد بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے 3 پھونکیں ماری، تو پہلا کلاٹ جو بڑا تھا وہ اسی وقت خون میں شامل ہو کے ختم ہو گیا، پھر دوسرے کلاٹ پانی پہ 3 پھونکیں ماری، اور مجھے میری ایک دم ایسے میری صحت ٹھیک ہو گئی اور وہ خون میں رواں ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم فرمایا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام ہم آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ سانو دتا ہے رضا نے سمجھاوے سانو دتا ہے سانو دتا ہے رضا نے سمجھا کی وہابیوں تو ریڑوں بچ کے، وہابیوں تو ریڑوں بچ کے اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، 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 اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے، اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے، واللہ واللہ واللہ۔ دیکھیے آج پھر میں گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے برائی کو دیکھ کر اسے ہائی لائٹ کرنا یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کو اپنی طاقت کو استعمال میں لاتے ہوئے کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے یہ 3 سٹیپ لازمی لینے چاہیے۔ سب سے پہلے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر مخالف لوگ صاحب اختیار ہیں تو اگلا سٹیپ فَبِلِسَانِهِ، اس برائی کو اپنی زبان سے دلائل کی بنیاد پر روکے، نہ کہ گالم گلوچ کا سہارا لے کر۔ اور پھر اگر کسی وجہ سے آپ کو اس سٹیپ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو تیسرا سٹیپ یہ ہے فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، پھر سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں اس برائی کو روکنے کے کہ آپ کم از کم اس برائی کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کریں، اور یہی ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اگر آپ میں ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی موجود نہ ہو تو کم از کم توحید کی دعوت کو آگے شیئر ہی کر دیا کریں، اور شاید اگر آپ اس پر عمل نہ کر سکے تو امید ہے جس تک آپ نے توحید کی آواز کو انگلی کی ایک حرکت سے شیئر کی ہو اگلے کے عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ لہٰذا اب کم از کم ہر سننے والے پر یہ لازم ہے کہ جہاں تک مجھ میں ہمت اور طاقت ہے میں اپنی ذمہ داری اپنے وسائل کے مطابق پوری کر رہا ہوں، اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کے رد کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اور یقین مانیے خدا جانتا ہے مجھے سوائے اس لالچ کے کہ میں کسی کے کان میں حق کی آواز پہنچا سکوں، نہ کہ شہرت اور پیسے کی لالچ۔ اور ویسے بھی خیر یہ تو راز کی باتیں ہیں جو خدا اور بندے کے سوا تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے گزشتہ درس میں ممبر کے تقدس کے بارے میں گفتگو کی اور امید ہے وہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ دیکھیے جب تک ہمارے مولوی حضرات ممبر کے تقدس کو سمجھ نہ سکے تب تک ہمیں ایسی بکواسات سننے کو ملتی رہے گی۔ کیسی بکواسات؟ مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، اور مولوی کی طبیعت کیسے خراب ہو سکتی ہے جبکہ ان کی غذائیں ہمیشہ دیسی ہوتی ہے مگر زیادہ تر ہوتی صدقے کی صورت میں ہے، پھر اپنا اثر تو دکھائے گی۔ حضرت پیر لاہور والے آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہارٹ اٹیک کھول دیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تو بنتا ہے۔ پیر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے ہارٹ اٹیک کھول دیا،
کیا جملہ بولا ہے جناب نے. اور شاید اتنی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے میں نہ ہو جتنی آپ نے پیر صاحب کے اشارے میں بیان کرتی. اور میرا نہیں خیال کہ پیر صاحب نے اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ کی ہوگی کہ جو ان کی جان بچائی. بھائی مرنے دیتے ہماری ان سے جان چھوٹتی. اور بدبختو تمہاری قسمت میں کہاں لکھا ہے حق بیان کرنا. خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم جیسے بدبختوں کی ناپاک مشرکانہ اور گستاخانہ زبانوں پر اس کے قرآن کی تلاوت جاری ہو. کبھی خون کے آنسو رویا کرو اپنے حالات پر ایک نظر ڈال کر. خیر بڑا آسان علاج ہے جی ہارٹ اٹیک کا. یعنی جب انسان کی سانسیں بند ہو رہی ہو ڈاکٹر جواب دے دے مگر پیر صاحب ابھی بھی تگڑے ہیں. مگر یہ ان کا تگڑا پن ہے یا ان کی کرامت کہو بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. جناب جب پیر صاحب کی اپنی سانسیں بند ہو رہی تھی تب کیوں نہیں وہ اپنی سانسیں بحال کر سکے. چلو ابھی بھی اپنی سانسیں بحال کر کے قبر سے باہر تشریف لے آئے. شاید کہ ہم بھی ان کی مریدی اختیار کر لیں. ارے پیر صاحب تو بیچارے صدیوں سے قبر میں ہیں. یہاں تک کہ کبھی اپنے سالانہ عرس پر بھی قبر سے باہر تشریف نہیں لائے تاکہ دیکھ سکے کہ اس سال سجادہ نشینوں نے ان کے نام پہ کتنے نوٹ چھاپے ہیں اور ان نوٹوں کا انہیں کیا فائدہ ہوا. خیر پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے آپ کی تیمارداری کے لیے اور کیسا علاج کیا آپ جانتے ہیں. یقین مانی یہ میں کافی دیر یہ سوچتا رہا کہ مولوی صاحب کے اتنے بلند نصیب کہ ان کی تیمارداری اور علاج کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا آنا. ان کے بارے کیا الفاظ پیش کروں مگر خدا جانتا ہے کافی دیر سوچنے کے بعد بھی میرے پاس ایسا کوئی لفظ نہیں بچا کہ جو میں مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کروں. اچھا فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے میری طرف اشارہ کیا. میرا بدن پر نور ہو گیا روشن ہو گیا. مگر جناب ہمیں تو لگتا ہے روشن ہونے کی بجائے مزید سیاہ ہو گیا اور وہ سیاہی آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے اور پورے بدن کے ساتھ آپ کا دل بھی سیاہ ہو چکا ہے. اچھا پھر فرمایا کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں اور جو محبت اور نفرت میں فرق محسوس نہ کر سکے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے اور نفرت کس سے کرنی ہے ہم اسے نبی ہی نہیں مانتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے یہ شیطان تھا جو شاید کسی بزرگ کی شکل اختیار کر کے تمہارے پاس آ گیا ہو یا پھر شاید طاہر القادری جیسا خواب والا سین دوبارہ چلا ہو. اتنی عظیم ہستیاں آئی مولوی صاحب کے پاس ان کی عیادت کے لیے مگر وہ سب دنیا والوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کیوں رہے. دنیا والے کیوں ان کا دیدار نہیں کر سکے. یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مولوی صاحب کو ان کا دیدار نصیب ہوا ہو. البتہ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا اور ان کا دوبارہ زمین پہ آنا ناممکن ہے. مگر قیامت سے پہلے جس دور کے بارے میں ہمیں احادیث نبوی سے رہنمائی ملتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کرے گے. ظالم کیا انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں یا پھر تم جیسے گستاخ کی تیمارداری کرنے کے لیے زمین پر گھوم پھر رہے ہیں. کیا یہ انبیاء کرام کی توہین نہیں. خیر پھر ایک دوسرا اٹھا اس نے کہا کہ سانو دتا رضا سمجھا کہ وہابیت تو رہنا بچ کے. دیکھیے آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے آج تک کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کی اور نہ ہی کرتا ہوں. مگر ایمانداری سے مجھ سے پوچھو کہ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں بغیر کسی فرقے کے تعصب میں آئے تو آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ دور میں کون سا مسلک ہے جو احادیث رسول کے بہت قریب ہے جو احادیث کے مقابلے میں کسی مولوی پیر فقیر کی بات کو نہیں مانتے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہوگے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے رضا صاحب نے بچنے کا فتویٰ لگایا ہے. اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہو. میں نے کہا ظالمو سنو جو قرآن و حدیث کو واضح اور صاف صاف الفاظ اور انداز میں بیان کرے وہ فرقہ پرستی نہیں بلکہ فرقہ پرستی کو قرآنی تعلیمات کے مخالف بتلاتا ہے. ہم تو تم لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے ہیں. فرقہ پرستی تو یہ لوگ پھیلا رہے ہیں جنہیں نعت پڑھنے کو بولا گیا اور نعت آپ نے سنی اللہ اکبر اور ان لوگوں کو ابھی تک اپنے پیشے کے بارے میں علم ہی نہیں کہ بھائی ہم نعت خواہ ہیں اور ہمیں نعت کا مطلب ہی معلوم نہیں. نعت کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ نعت ہے جو آپ نے سنی؟ بتائیے مجھے کہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی؟ کیا یہ نعت ہے کہ وہابیت تو رہنا بچ گئے؟ پھر میں نے کہا بچ کے رہنا یہی تمہارے حق میں بہتر کیونکہ یہی حزب اللہ ہے اور جب انہوں نے کی نا کاروائی تمہارے خلاف شروع تو پھر تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. جناب اعلیٰ حضرت میں نے کہا اعلیٰ حضرت نہ کہو. میرے نزدیک اعلیٰ حضرت صرف اللہ کا رسول ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے جانثار ہے. اعلیٰ حضرت میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی ملفوظات تو پڑھیے. جب تم اعلیٰ حضرت کی ملفوظات کو خود پڑھو گے پھر اعلیٰ حضرت بول کے دکھانا. اچھا پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کتاب تو اعلیٰ حضرت کی تحریف شدہ ہے تم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے گستاخانہ الفاظ تحریر فرما دی وغیرہ وغیرہ. تو خیر میں ایسے مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا کہ جن مسائل پہ ہمیشہ سے تم لوگوں کی نفی چلی آ رہی ہے. اور بھائی فرقہ پرستی ہم نہیں یہ پھیلا رہے ہیں. وہابیوں سے سلام نہ لینا کیوں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا کیوں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. ادھر بیوی بیچاری گھر میں مرشد کے لیے روٹیاں تیار کر رہی ہے اور اس سے نہیں معلوم کہ مرشد جی آج خیریت سے نماز پڑھنے گئے ہیں اور آج کی پڑھی گئی نماز بیوی کے لیے قیامت سے کم مصیبت نہیں لائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. ظالموں نماز رشتوں کو توڑتی ہے ہی جوڑتی ہے. اس بیوی بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تو گھر میں بیٹھی تھی اور تم مسجد میں. بھائی طلاق اس وقت تک لاگو نہیں ہوتی جب تک آپ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے.
वरना दिल ही दिल में तलाक देने से तलाक वाक़ई नहीं होती। ना तुमने जुबान से बीवी को तलाक दी, ना बीवी को उसका इल्म हुआ, ना वहाँ गवाह मौजूद थे कि जो चलो इस बात की गवाही ही दे देते कि मुर्शिद ने बीवी को तलाक दी है। अच्छा, फिर तलाक नहीं दी, डायरेक्ट निकाह ही टूट जाता है। तो फिर तो जो ख्वातीन अपने खामदों से तंग आ चुकी है, तो मेरे करीब इससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं कि वो अपने अपने मर्दों को वहाबियों की मस्जिद में भेज दे, ताकि नमाज पढ़ते ही तुम्हारा उनसे छुटकारे का सामान हो जाए, और यूँ फिर तुम किसी और मर्द से निकाह कर लें। अगरचे आज के दौर में हालात थोड़े बेहतर हुए, मगर ये आपस की नफरतें अभी भी उरूज पर है, और इन्होंने आपस की नफरतें इतनी बढ़ा ली है कि एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से सलाम लेना गवारा नहीं करते, एक ही गली से गुजरना पसंद नहीं करते। आपका ये कहना है कि वहाबी उसे कहते हैं जो सिर्फ कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस का नारा लगाए। अगर जैसा आपने फरमाया हकीकत वैसे ही है, तो फिर मैं जिसने आज तक किसी मसलक की तर्जमानी नहीं की, जो हमेशा से यही कहता रहा है कि मेरा मसलक ही मेरा मज़हब है और मेरा मज़हब दीन इस्लाम है और इस्लाम में सुन्नी वहाबी की कोई तखसीस नहीं, और अगर वहाबी वो है जो सिर्फ कुरान हदीस का नारा लगाता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने आप को वहाबी कहलवाता हूँ, क्योंकि मैं भी तो कुरान हदीस की हुदूद में रहकर गुफ्तगू करता हूँ। ये तो फिर मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि मैं वहाबी हूँ, कि मैं सिर्फ कुरान और हदीस पे अमल करके अल्लाह के नबी के बहुत करीब हूँ बनिस्बत तुम्हारे, क्योंकि तुमने कुरान और हदीस को समझने के लिए बहुत से वास्तों का इजाफा किया है। मैं पूछता हूँ, क्या वहाबी इंसान नहीं है? क्या वहाबी का खुदा तुम्हारा खुदा नहीं है? क्या वहाबियों का कुरान तुम्हारा कुरान नहीं है? क्या वहाबियों का नबी तुम्हारा नबी नहीं है? बल्कि रब्बे काबा की कसम है, जो वहाबियों की तारीफ़ तुमने बयान की है, उस तारीफ़ से तो यही बात मालूम होती है कि अल्लाह की इंसानियत में सबसे अफजल इंसान वहाबी है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से सबसे अफजल उम्मती भी वहाबी है। और किसी ने अपने मसलक का नाम देवबंदी रख लिया, किसी ने अपने मसलक का नाम बरेलवी रख लिया, और तुम्हारे क्या कहने कि तुमने कुरान और हदीस पे अमल किया, और तुम्हारे मुखालिफिन ने तुम्हारा नाम वहाबी रख दिया। कितना खूबसूरत नाम है, वहाब तो मेरे रब का नाम है। फिर न जाने लोग क्यों इस नाम को इतना बुरा समझते हैं। और फिर एक तीसरा बदबख्त उठा और उसने कहा खुदा ने जन्नत तैयार की है, ये जन्नत बनाई है अहमद रज़ा खां के मुरीदों के लिए, और जहन्नुम तैयार की है अशरफ अली थानवी के मुरीदों के लिए। भाई इंसाफ की बात है, या तो तुमने वहाबियों से ज्यादती की है, उनका जिक्र ही नहीं, न जन्नत न जहन्नुम। शायद कि ये कहना हो कि वो असहाबुल आराफ हो गए, बिलाखिर वो भी तो जन्नत में पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, हम ये सुनते आए थे कि जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर एक ग्रोह और उठा, उसने कहा जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है अहले बैत के लिए। अब एक और ग्रोह उठा है और उसने कहा जन्नत अल्लाह ने बनाई है सिर्फ आला हजरत के लिए। कुर्बान जाऊँ तुम्हारे अकीदे, आला हजरत के लिए, यानी आला हजरत से बढ़कर इस कायनात में खुदा को ऐसा कोई मिला ही नहीं था कि जिसकी खातिर खुदा ने जन्नत को सजाया हो। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में क्या कहोगे, जिनके नाम की यारवियाँ खा खा के मौलवी तुम्हारे पेट बाहर आ चुके हैं। और चलो, पहले का कहना है कि जन्नत अल्लाह ने तैयार की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दूसरे का कहना है कि जन्नत अल्लाह ने तैयार की अहले बैत के लिए। हालांकि दोनों अकायद और नजरियात बिल्कुल बातिल है। और फिर इन तीनों से पहले दावा किया यहूदियों ने कि जन्नत अल्लाह ने बनाई ही यहूदियों के लिए है, लिहाजा जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे। फिर ईसाइयों ने कहा नहीं, जन्नत अल्लाह ने तैयार ही हमारे लिए की है, लिहाजा जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे। फिर कुरान ने मुजम्मत की इन दोनों की अकायद की कि नहीं, यानी उनका कहना था जन्नत अल्लाह ने सिर्फ हमारे लिए तैयार की है। हम कहते हैं नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अहले बैत के लिए, आला हजरत के लिए। मगर तुमने कैसी घटिया बात की कि जन्नत खुदा ने उस शख्स के लिए तैयार की है जिसके अकायद पे किसी भी दौर के उलमा मुत्तफिक नहीं है। क्या जन्नत खुदा ने उस शख्स के लिए तैयार की है कि जिसकी किताब मलफूजात हो और उसमें उसने जी भरकर इस्लाम की तौहीन की हो, मुकद्दसात की तौहीन की हो, इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाया हो, खुदा ने उसके लिए जन्नत तैयार की है। ठीक है, मान लेते हैं उसके लिए खुदा ने जन्नत तैयार की है, क्योंकि शायद अबू बकर में अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा ईमान नजर ना आया हो, उमर फारूक में खुदा को ऐसा ईमान नजर ना आया हो, उस्मान गनी में खुदा को ऐसा ईमान नजर ना आया हो, आदम, मूसा, नूह, इब्राहिम, यूसुफ, याकूब, इस्माइल और सबसे बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी खुदा को शायद ऐसा ईमान नजर ना आया हो, ऐसे इस्लाम के साथ अकीदत और मोहब्बत नजर ना आई हो जितनी अकीदत और मोहब्बत आला हजरत में नजर आई है। और तुम्हारे आला हजरत के बारे में उम्मत का मुतफिका फैसला है कि ये वो शख्स था जिसको अंग्रेज़ों ने तैयार किया, और ये मुसलमानों में ऐसी बिदात का दरवाज़ा खोल गया जिससे उम्मत टुकड़ों में बटकर रह गई। बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग होते कौन हो जन्नत और जहन्नुम के फैसले करने वाले? कौन जन्नती और कौन जहन्नुमी? एक तरफ उनका कहना है कि जन्नत जहन्नुम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तकसीम करनी है, और दूसरी तरफ तुम्हारा कहना है कि खुदा ने जन्नत अहमद रज़ा खां के मानने वालों के लिए बनाई। तो फिर बताओ, जो अहमद रज़ा खां से पहले दुनिया से जा चुके हैं, जो उसके बारे में जानते ही नहीं थे, वो फिर कहा गए। और फिर मैं अक्सर कहा करता हूँ जनाब, अगर अहमद रज़ा के मुरीदों के लिए ही जन्नत तैयार हुई है ना, या फिर जन्नत उन्हीं के मुरीदों के लिए है, तो फिर अंग्रेज नस्ल ही जन्नत में जाएगी कि जिन्होंने इमाम साहब को तैयार किया और हम पर मुसल्लत कर दिया। लिहाजा किसी पर जन्नत और जहन्नुम के फतवे लगाने से पहले सही मुस्लिम की इस रवायत को अपने ज़हन में रखा करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने अल्लाह की कसम उठा के कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फलाह को हरगिज़ नहीं बख्शेगा। उसका ये कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
کہ وہ کون ہوتا ہے جو خدا کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ خدا نے اسے بخش دیا اور تمہارے اعمال اس نے برباد کر دیے۔ بلکہ خدا نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ہر وہ شخص جو نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا، شریعت کے احکامات کو بجا لانے والا ہے، اعلیٰ حضرت کا پیروکار نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو، جنت اس کے لیے تیار ہوگی۔